بچہ اپنی ماں کی گود میں آ جاتا ہے تو وہ دنیا کے بڑے سے بڑے خطرے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے. قرآن یہی فرما رہا ہے لوگوں، نماز یہ ماں کی گود ہے. تمہارے لیے بڑے سے بڑے خطرے جب تمہارے سامنے آئیں، بڑی سے بڑی مصیبتیں جب تمہارے سامنے آئیں، بڑے سے بڑے خوفناک مرحلے جب تمہارے سامنے آئیں تو تم نماز کی آغوش میں آ جاؤ، نماز کی گود میں آ جاؤ. جب تم مسجد میں آ جاؤ گے، نماز کی آغوش میں آ جاؤ گے تو تم اس خطرے سے محفوظ ہو گئے. نماز اپنے نمازی کو اپنی گود میں ایسے لے لیتی ہے جیسے ماں اپنی گود میں اپنے بچے کو لے لیتی ہے. جیسے بچہ ماں کی گود میں آ کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے، ایسے ہی نمازی نماز کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے. ایک صحابی ہیں، جنگ ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے. نماز کے وقت ہی میں ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایک تیر آتا ہے اور تیر آتے ہی ان کی پیٹھ میں لگتا ہے. اور سوچو تیر کسی کی پیٹھ میں لگ جائے اور نماز کے اندر لگ جائے. لگی، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تیر پیچھے لگتا ہے، خون بہنے لگتا ہے اور ٹپکنے لگتا ہے. لیکن انہوں نے قرآن پڑھنا بند نہیں کیا، پوری نماز پڑھ لی. جب سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. لوگ ان کے پاس آئے، صاحب یہ کیا کیا تم نے؟ اتنا خطرناک تیر آدھے سے زیادہ تمہاری پیٹھ میں گھس گیا، خون سے پوری چٹائی بھیگ گئی، تمہارا کپڑے لہولہان ہو گئے اور تم نماز میں مصروف ہو. اس صحابی نے جواب دیا، جب میں نماز پڑھ رہا تھا اللہ کی قسم میری پیٹھ میں کب تیر لگا مجھے پتا ہی نہیں چلا، اس لیے کہ میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوئے مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا، اتنا انجوائے مل رہا تھا. سورہ کہف کی تلاوت نے مجھے تیر کی تکلیف بھلا دیا، مجھے پتا ہی نہیں چل رہا ہے کہ مجھے تیر لگا ہے. یہ تو تم ابھی بتلا رہے ہو کہ مجھے تیر لگا ہے، اب دیکھ رہا ہوں کہ یہ خون لے، مجھے تو احساس ہی نہیں ہوا. غور کیجئے کتنا بڑا خطرہ تھا تیر کا لگنا اور ان کو پتا ہی نہیں، کیونکہ وہ نماز کی گود میں تھے، نماز کی آغوش میں تھے. سوچو میرے پیارے ساتھیو، آج ہماری بھی نمازیں ہیں، ہم پڑھتے ہیں اور ایک چھوٹا سا مچھر کاٹ لے تو ہم جلدی سے گال مسلنے لگتے ہیں، مچھر مارنے لگتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت میں مزہ ہی نہیں آتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے سورہ کہف پڑھ رہے تھے، سورہ کہف کی تلاوت میں مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا، اتنا انجوائے آ رہا تھا کہ مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ مجھے کب تیر لگا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمانوں والو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. صبر اور نماز کے ذریعے صبر کرو اور نماز آغوش میں آ جاؤ نماز کے. اور جب تم مانگو تو اللہ جب نماز پڑھو گے تو اللہ تمہاری سب سنے گا. ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کے بعد تم کچھ مانگ رہے ہو اور اللہ نہیں دے رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے. تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے. نماز بھی پڑھ رہے ہو، دعا بھی مانگ رہے ہو، یا ربی یا ربی یا ربی، اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، لیکن نہیں مل رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی، اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے. کبھی ایسا مت سوچنا. نہیں دے رہا ہے تو وہ جانتا ہے کہ کیوں نہیں دے رہا ہے، اس کی مرضی ہے، اسی میں بھلائی ہو سکتی ہے. ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو نیمونیا ہو گیا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں. آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو نیمونیا ہو گیا ہے، ناک بہہ رہی ہے، بخار میں تڑپ رہا ہے، بار بار اس کو پیاس بھی لگ رہی ہے. ڈاکٹر نے دوا دی ہے، ٹھنڈی چیزوں سے منع کیا ہے. جب آپ اس بچے کو لے کر دوا لے کر آ رہے ہیں تو راستے میں برف بیچنے والا آئس کریم بیچنے والا آئس کریم بیچ رہا ہے اور آپ کا بچہ آئس کریم کی ضد کر رہا ہے. پاپا مجھے آئس کریم چاہیے، پاپا مجھے آئس کریم چاہیے، ڈیڈ مجھے آئس کریم چاہیے، ابو مجھے آئس کریم چاہیے.
مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے، آپ کا بچہ بخار کی حالت میں، نیمونیا کی پوزیشن میں آئس کریم مانگ رہا ہے، کیا آپ اس کو آئس کریم دلائیں گے؟ کیا آپ اس کو آئس کریم کھلانا پسند کریں گے؟ نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اس کی اگر مراد میں نے پوری کر دی تو میرا بچہ اور زیادہ بیمار ہو جائے گا۔ آپ اس کے ہزار ضد کرنے کے باوجود آپ اس کو آئس کریم نہیں دیں گے، جبکہ آپ کو برا لگ رہا ہے کہ میرا بچہ بیچارہ مانگ رہا ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ اس کی تمنا پوری نہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ دلائیں، لیکن اس کی بیماری بتلا رہی ہے آئس کریم اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ باپ ہوتے ہوئے بھی اپنے بچے کو آئس کریم نہیں دلائیں گے، کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ میرے بچے کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ آپ کہیے اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، اور نہیں مل رہا ہے تو ناراض مت ہوئیے، کیونکہ آپ کا رب جانتا ہے آپ کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے۔ یہ مسجد دن بھر میں 5 مرتبہ بد دعا دیتی ہے، الہ العالمین ان لوگوں نے مجھے بنایا تو بڑی شان سے، جلسے کرا کرا کے، چندے کر کر گئے، سیمنٹ لے لے کے، بوریاں لے لے کر، اینٹیں لے لے کر ہمیں بنایا تو بہت اچھا ہے، خوبصورت بنا لیا، مینارہ بھی بنا دیا، بڑی عالیشان بنا دیا، لیکن الہ العالمین انہوں نے مجھے ویران کر دیا، بنانے کے بعد مجھے آباد نہیں کیا۔ اے اللہ انہوں نے میرا پیٹ نہیں بھرا، اللہ انہوں نے مجھے بنانے کے بعد میرے پاس نہیں آئے، میری گود میں نہیں آئے۔ اے اللہ جس طریقے سے انہوں نے مجھے بنانے کے بعد ویران کر دیا، اے اللہ تو ان کی زندگیوں میں ویرانی پیدا کر دے۔ اللہ جس طرح انہوں نے مجھے برباد کیا تو ان کو برباد کر دے۔ اللہ جس طریقے سے انہوں نے ہمیں بنا سوا کر درست کرنے کے بعد ہمیں بھلا دیا ہے، اے اللہ تو ان کو بھلا دے۔ میرے بھائیوں، یہ مسجدوں کی کہیں بد دعاؤں کا نتیجہ تو نہیں جو ہمارے حالات ہی ہے، جو ہمارے حالات ہی ہیں۔ پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی، نماز کا وقت ہو جایا کرتا تھا، بادشاہ نماز کی حالت میں، بادشاہ جنگ کی حالت میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، دوسرا بادشاہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بتایا یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ وہ بادشاہ اپنی فوج لے کر بھاگ جاتا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ جو قوم تیروں اور تلواروں کہ سایوں میں بھی اپنے رب کو نہ بھولتی ہو تو اس کا رب اسے کیسے بھول جائے گا۔ جو قوم تلواروں کے سایوں میں پلی ہوئی ہو، تیروں تلواروں کے سایوں میں جو نماز ادا کر رہی ہو، ایسی پوزیشن میں بھی وہ اپنے رب کو بھول نہیں رہی ہو، اپنے رب کی عبادت کر رہی ہو، پھر اس کا رب ہمارے ساتھ کیا کرے گا اگر ہم نے ان کو اس پوزیشن میں مارا؟ وہ اپنی فوج، اپنے ہتھیار، اپنے گھوڑے، اپنا سارا ہتھیار وہیں پر ڈال کر بھاگ جایا کرتے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ والو ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اے اللہ والو ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، کل تک ہمارے یہ حالات تھے، آج ہمارے حالات یہ ہیں، ہماری مسجدوں میں نماز ہو رہی ہے لیکن کافروں کی بارات بجتی ہوئی جاتی ہے، ان کے بینڈ بجتے ہوئے جاتے ہیں، ان کے گانے بجتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن ہماری اذان کی آواز یا نماز کی قرات بھی ہو رہی ہو تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جب اذان اور نماز کے وقت ہم نے اپنی ٹی ویوں کو بند نہیں کیا ہے، جب ہم نے اپنے گھروں میں ٹی ویاں چلانا شروع کر دی تو پھر کافروں کے دلوں سے بھی ہمارا روب و دبدبہ نکل گیا، کافروں کے دلوں سے بھی ہمارا روب و دبدبہ ختم ہو گیا۔ کیوں ہوگا؟ ہم نے کافروں کے دلوں میں اپنی عزت بنائی کہاں ہے؟ کہاں بنائی ہے ہم نے اپنی عزت؟ غزوہ احزاب کا وہ موقع یاد کرو، سنو، صرف ایک نماز تھی، بس ایک، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کی ایک نماز، اور وہ بھی چھوٹی نہیں تھی، بس صرف اس کا اصل وقت نکل گیا تھا۔ غزوہ، جنگ ہو رہی ہے، نام ہے اس غزوے کا غزوہ احزاب۔ اور سنو، کلیجہ سنبھال کر سنو، دل سنبھال کے سنو اس واقعے کو۔ غزوہ احزاب
کافروں کی طرف سے تیر چل رہے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے بھی تیر چل رہے ہیں. یہ جنگ اتنی خطرناک ہوئی کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا، لیکن صحابہ کرام سنبھل نہیں پائے. کوئی ادھر تھا کوئی ادھر تھا. نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ ایک ساتھ ہوتے تو چلو آدھے پڑھ لیتے، آدھے جنگ کرتے، پھر یہ جو آدھے پڑھ چکے ہوتے یہ جنگ میں چلے جاتے، جو چھوٹ گئے وہ بعد میں پڑھ لیتے. لیکن کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے. یہ عصر کی نماز کا وقت تھا. عصر کی نماز کا وقت. اللہ کے رسول نماز پڑھا نہیں سکے اور صحابہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکے. کوئی ادھر سے تیر چلا رہا، کوئی ادھر سے تیر چلا رہا ہے. لیکن تیر چلاتے 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 مغرب کا سورج جو ڈوبتا ہے مغرب کی نماز کے لیے، سورج کے ڈوبنے سے، سورج کے غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے صحابہ کرام نے اس جنگ پر کامیابی حاصل کر لی، یعنی کافروں کو ہرا دیا. لیکن عصر کی نماز کا وقت نکل گیا. سنیے، عصر کی نماز کا وقت نکل گیا تھا. جلدی سے وہیں صحابہ نے تیمم کیا اور وضو بنا. تیمم پانی تو تھا نہیں، جلدی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی. سورج ڈوبنے سے غروب ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے عصر کی نماز پڑھ لی. صرف وقت نکل گیا. جو پڑھنا چاہیے تھا ہم لوگوں کے یہاں کتنے بجے ہوتی ہے عصر؟ آپ کے یہاں کتنے بجے ہو رہی ہے عصر؟ 2:45 پر؟ ہاں کہیں 3:30 پہ بھی ہو رہی ہوگی. ہم 3:15. آپ کی مسجد میں کتنے بجے ہو رہی ہے؟ 3:15. اب 3:15 کی جگہ پر کوئی آدمی 5:15 پہ نماز پڑھے تو وقت نکل گیا نا اس کا عصر کا. مان لیجئے 5:30 پہ سورج ڈوب رہا ہے اور 5:15 پہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو سورج ڈوبنے سے پہلے ہی تو پڑھ رہا ہے. وہ سورج غروب ہونے والا ہے. جلدی سے اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی. اور پڑھنے کے بعد جو جملے کہے وہ سنو، جو جملے کہے ان کافروں کے لیے وہ سنو. ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الہ العالمین، جن کافروں کی وجہ سے آج ہماری عصر کی نماز کا اول وقت نکل گیا، اے اللہ جن کافروں کی وجہ سے آج میری عصر کی نماز کا اصلی وقت نکل گیا، وقت پر ہم نماز نہیں پڑھ سکے، سورج ڈوبنے سے پہلے آج ہم نے عصر کی نماز پڑھی، اس کے ذمہ دار یہ کافر ہیں، یہ جنگ کرنے والے، ان کی وجہ سے میری عصر کی نماز کا وقت نکلا ہے. ملا اللہ بیوتہم، اے اللہ ان کے گھروں کو تو آگ سے بھر دے، اے اللہ ان کے گھروں میں آگ لگا دے، اے اللہ ان کے گھروں میں تو آگ سے بھر دے. نماز کے وقت اپنے گھروں میں بیٹھنے والوں، نبی اکرم کی اس بد دعا پر ذرا غور کرو.